مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دو اصطلاحات ہیں جن کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک روح القدس کا بپتسمہ ہے اور دوسرا روح القدس سے بھرنا ہے۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں پورے طور پر دیکھیں گے۔ روح القدس کا بپتسمہ بیسیکلی جب روح القدس ایک ایماندار ایک غیر ایماندار کو لیتا ہے اور اس کو باڈی آف بلیورز کا، چرچ کا، کلیسیا کا حصہ بنا دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہے بیسیکلی روح القدس اب آپ کے اندر آ چکا ہے تاکہ آپ کے اندر سکونت کر سکے۔ جب تک آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملے گا آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں، آپ اس کے بدن کا حصہ نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور مجھے ابھی روح القدس نہیں ملا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ روح القدس کے بغیر، روح القدس کی مدد کے بغیر، اس کی جب روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے اس کے بغیر آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک روح القدس آپ کو یہ توفیق نہیں بخشتا، جب تک وہ آپ کے اندر کام نہیں کرتا یا کسی بھی غیر ایماندار کے اندر کام نہیں کرتا، تب تک کوئی انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ توبہ کے لیے سب سے پہلا کام آپ کی زندگی میں روح القدس آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، تحریک دیتا ہے، وہ آپ کو ابھارتا ہے اور آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں ریزیڈنس اختیار کر لیتا ہے، سکونت اختیار کرتا ہے اور آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آج توبہ کر لوں، میں نے یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، لیکن میرے اندر روح القدس نہیں ہے اور مجھے روح القدس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ روح القدس سے بھرنے کے لیے۔ آج ہم اس ٹرم پر بھی غور کریں گے کہ روح القدس سے معمور ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ کلام مقدس میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ روح القدس سے معمور ہو، روح سے معمور ہوتے جاؤ، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ وہ روح القدس سے بھر گیا، وہ روح القدس سے بھر گئے۔ روح القدس سے بھرنے کا، معمور ہونے کا، فلنگ کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ روح القدس کے بپتسمے کے لیے دعا کرو۔ کیا لکھا ہے؟ روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ۔ معمور ہونے کے لیے کہا گیا ہے، بپتسمے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم اس کو اگر بار بار کنفیوز کریں گے معموری کو اور روح القدس کے بپتسمے کو، تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جس میں پہلا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں نے توبہ کر لی ہے اور مجھے روح القدس نہیں ملا، یعنی روح القدس کا بپتسمہ مجھے نہیں ہوا، تو پھر میرا کیا سٹیٹس ہے؟ اگر توبہ کے بعد روح القدس کے بپتسمے کے سے پہلے اگر ہم اس طرح سے سوچیں میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرا کیا سٹیٹس ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کیونکہ جب تک روح القدس آپ کے اندر نہیں ہے، جب تک روح القدس نے آپ کے اندر سکونت نہیں کی، آپ کلیسیا کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں، اگر آپ چرچ کا حصہ نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی مسیح کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ میرے اندر روح القدس نہیں ہے۔ روح القدس آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح القدس کی معموری کی ضرورت ہے، روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب روح القدس سے معمور ہوتے ہیں آپ، جب آپ روح القدس سے بھرتے ہیں، تو تب خدا بڑے بڑے جلالی کام آپ کی زندگی کے وسیلے سے کر سکتا ہے۔ وہ ضرور کرتا بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر زندگی سے ہی خدا بڑے بڑے اور جلالی کام کرے، کسی کی زندگی سے ہو بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی میں نہیں بھی ہو سکتے، لیکن روح القدس کے پھل آپ کو ہر اس زندگی میں نظر آئیں گے جس کے اندر روح القدس ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر روح القدس ہے اور میرے اندر روح القدس کے پھل موجود نہیں ہے، میرے اندر محبت نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حلم نہیں ہے، اور میں کہوں کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں کیونکہ میں دعا کرتے ہوئے روتا ہوں۔ یہ رونا جو ہے یہ روح القدس سے بھرنے کی نشانی نہیں ہے۔ روح القدس سے بھرنے کی نشانی کیا ہے؟ جب آپ کے اندر روح القدس کے پھل موجود ہوں گے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے یا بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، آپ کے اپنے پڑوسی سے اتنی لگتی ہے اور آپ دعا میں آنسوؤں کے ساتھ روئیں اور کہیں میں روح القدس سے بھر گیا، کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ درخت کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے
پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور ایک مسیحی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مسیحی بھی اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر میری زندگی میں محبت ہے، خوشی، اطمینان، حلم، نیکی، پرہیزگاری ہے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں روح القدس کے کام، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں موجود ہیں. اور اگر میری کسی سے نہیں بنتی، میرے اندر بغض ہے، میرے اندر نفرت ہے، میرے اندر شرارت ہے، میرے اندر جھوٹ ہے، میرے اندر دغا بازی ہے، ریاکاری ہے، اور میں لوگوں کو دکھاتا پھروں کہ میں روح القدس سے معمور ہوں کیونکہ میں دعا کرتے ہوئے بڑا اچھا رو لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دعا کرتے وقت تو اتنا زیادہ جوش میں آ جاؤں، اتنا زیادہ جوش میں آ جاؤں کہ میرے آنسو بھی بہیں اور مجھے دنیا کا بھی ہوش نہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں، اور جیسے ہی دعا ختم ہو میں پھر بالکل ویسے کا ویسا ہوں. تو یہ روح القدس سے معمور ہونے کی نشانی نہیں ہے. وہ لوگ جو جم وغیرہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ 1 گھنٹہ نہیں بتائے گا کہ آپ کتنے صحت مند ہیں، باقی 23 گھنٹے بتائیں گے کہ آپ کتنے صحت مند ہوں گے، کیونکہ جو باقی 23 گھنٹوں میں آپ کریں گے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی صحت کیسی رہے گی. اسی طرح جو ہم 1-2 گھنٹے یا جتنے بھی گھنٹے دعا کرتے ہیں، وہ دعا ڈٹرمن نہیں کرتی کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں. اس دعا سے اٹھنے کے بعد اگلی دفعہ دعا کرنے تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگیاں کیسی ہیں، آپ کیسے ہیں. اصل میں آپ کیسے ہیں؟ آپ مغرور تو نہیں ہیں. آپ کو، اور بہت سارے لوگوں کو روحانی غرور بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت کچھ سمجھتے ہیں. خیر، کلام مقدس ان ساری باتوں پر ہمیں تفصیل سے آگاہ کرتا ہے کہ کیا نشانیاں ہیں. آئیے ہم اعمال کی کتاب میں ہی چلتے ہیں، اور دوسرے باب میں پہلی آیت سے اس کو دوبارہ سے پڑھوں گا. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی ہے جس طرح زور کی آندھی کا سناٹا. یہ بہت بڑی آواز تھی، اور اس آواز کے لیے جو لفظ پنوئس استعمال ہوا ہے یہ بلاسٹ، جس طرح ایک ہوا کا دھماکہ ہوتا ہے اس طرح سے خدا کا سانس جو ہے، خدا کا جو بریتھ ہے وہ زمین پر، جو روح القدس ہے وہ آیا، اور اس سے وہ گھر جو ہے وہ سارا بھر گیا. لوگ اس آواز کو، جو گریک کنسٹرکشن ہے، وہ غیر زبانوں کو سن کر نہیں بلکہ اس آواز کو سن کر آئے تھے. کیونکہ غیر زبانیں وہ کتنی اونچی بول سکتے تھے؟ بہت زیادہ اونچی تو نہیں بولیں گے. اگر آپ سارے بھی یہاں پر بولنا شروع کر دیں تو سارا علاقہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک دھماکے جیسی آواز یہاں پر آئے تو سارا علاقہ یہاں پر اکٹھا ہو جائے گا. تو وہاں پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، کیونکہ جب پطرس نے واز کیا تو کتنے لوگ کنورٹ ہوئے تھے؟ 3000. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے جب وہ غیر زبانوں میں خدا کے کاموں کا بیان کرتے تھے. اور جو غیر زبانیں تھیں، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ آگ کے شعلہ، کسی آگ نہیں تھی لیکن آگ کے شعلہ کسی دکھائی دینے والی تھیں، دکھائی دینے والی زبانیں جو کہ آگ کی طرح کی لگ رہی تھیں. وہ ہر ایک پر آ ٹھہریں، ہر ایک کے سر پر آ ٹھہریں، تاکہ ظاہر ہو، سب کو پتا چلے کہ روح القدس سب کو ملا ہے. صرف رسولوں کو نہیں ملا بلکہ سب کو ملا ہے. روح القدس صرف رسولوں کو نہیں بلکہ سب کو ملا ہے. اس لیے وہ ہر ایک پر فزیکل مینیفیسٹیشن ہوئی. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو اعمال کی کتاب ہے یہ ایک ٹرانزیشنل بک ہے. ٹرانزیشنل کا مطلب ہے کہ ایک عہد ختم ہو رہا ہے اور دوسرا عہد شروع ہو رہا ہے. جو اعمال کی کتاب میں ہوگا ضروری نہیں ہے کہ اب پھر وہی ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو زبانیں رسولوں پر اور 120 لوگوں پر نازل ہوئی ہیں یہ بعد میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دی. نہ اس طرح کی آواز آئی ہے دوبارہ اور نہ یہ دکھائی دی ہیں. اس طرح بعد میں بھی کچھ کام ہوتے رہے ہیں جو صرف اسی وقت ہوئے، اس کے بعد نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشنل بک تھی اور خدا دکھانا چاہتا تھا کہ ایک تو زبانیں سب پر نازل ہوئی ہیں،
کوئی بھی نہیں اس میں سے بچا، روح القدس سب پر نازل ہوا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا تھی؟ غیر زبانیں تھیں۔ اس وقت روح القدس کے نازل ہونے کی نشانی خدا نے کیا دی تھی؟ غیر زبان کی صورت میں دی تھی، اور وہ سب پر نازل ہوا ہے، کوئی بھی اس میں سے رہا ہوا نہیں ہے۔ جو بعد میں بھی ہم آگے چل کر بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غیر زبانیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اس کا بعد کا سٹیٹس بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو ان کو زبانیں ملی تھیں وہ نون لینگویجز تھیں، لینگویجز، ڈائلیکٹو لفظ ہے، ڈائلیکٹس انگریزی میں ڈائلیکٹس مطلب مختلف، جو ایک زبان کے مختلف زبانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کی زبانیں جو بولی جانے والی تھیں وہ ان کو ملی تھیں۔ ہم جب زبانوں پر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جب روح القدس نازل ہوا ہے تو ان کو غیر زبانیں بولنے کی اس نے طاقت بخشی ہے۔ غیر زبانیں روح القدس نازل ہونے کا نشان تھیں۔ بالکل اعمال کی کتاب میں جب بھی، ہر دفعہ نہیں لیکن موسٹلی جب آغاز میں روح القدس نازل ہوا ہے تو غیر زبانیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ دوسرے باب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بعد میں کلام مقدس میں ذکر ہے، آگے 10ویں باب میں، اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں 46ویں آیت، آئیے ذرا دیکھیے۔ بلکہ 10ویں باب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ 8ویں باب کو دیکھیں ذرا۔ 8ویں باب، اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب اور 14ویں آیت۔ جب رسولوں نے جو یروشلیم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خدا یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ روح القدس کب نازل ہوتا ہے؟ ایماندار کی زندگی میں سب سے پہلی دفعہ جب وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامریوں کو کلام سنایا گیا، یہودیوں کو کلام سنایا گیا، یہودیوں نے توبہ کی، 120 کی جماعت تھی، ان پر روح القدس نازل ہو چکا۔ اب کیسا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ یہودیہ، سامریہ اور گلیل اور اس طرح سے کلام پھیلتا گیا۔ اب سامریوں کے پاس کلام پہنچا ہے۔ تو جو ہم نے پہلے بات کی کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے، یہاں آپ کو ویسا نظر نہیں آ رہا۔ سامریوں نے توبہ کر لی ہے لیکن روح القدس نازل نہیں ہوا ہے، روح القدس نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اعمال کی کتاب ایک ٹرانزیشنل بک ہے، ٹرانزیشنل بک ہے۔ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لائف میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پہلی دفعہ کچھ بھی جو واقعہ ہو رہا ہے چرچ کی لائف میں وہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اب سامری کون تھے؟ سامری اسرائیل کا حصہ تھے، جو باقی قبیلے تھے، جنہوں نے دوسرے قبائل میں غیر اقوام میں شادیاں کر لیں اور ان کی نسلیں مکس ہو گئیں، ان لوگوں کو سامری بولتے تھے۔ اب جو یہودی تھے وہ غیر قوم والوں کو تو برداشت کر لیتے تھے، سامریوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سامریوں سے وہ شدید قسم کی نفرت رکھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سامریوں نے ہمارے مذہب کو کیا کر دیا ہے؟ خراب کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے چلو یہ غیر قوم والے تو غیر قوم والے صحیح، لیکن سامری انہوں نے ہمارے مذہب کو خراب کر دیا، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں۔ بالکل جس طرح قادیانی ہیں، مسلم شاید غیر مسلم سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی وہ قادیانیوں سے کرتے ہیں، صرف اس بیس پر کہ یہ ہمارے مذہب کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہودی بھی سامریوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ تو اب جب سامریوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو کن کا موجود ہونا بہت ضروری تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں جا کر سوچیں تو کون سے لوگ ہیں جن کا موجود ہونا بہت ضروری ہے جب روح القدس ان پر نازل ہو؟ ورنہ ان کا یقین کون کرے گا؟ ورنہ ان کا یقین کون کرے گا؟ تو سب سے زیادہ جو ضروری تھا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی موجود ہو وہ یہودی تھے، اور پطرس اور یوحنا ان سے زیادہ اہم یہودی اس وقت کوئی تھا نہیں، کیونکہ نہ صرف یہ یہودی تھے بلکہ یہ رسول تھے، خدا یسوع مسیح کے رسول تھے۔ سو روح القدس کی آپ سٹریٹجی دیکھیں کہ اگر سامریوں پر اس وقت روح القدس نازل ہو جاتا اور یہودیوں میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہ ہوتا تو کون یقین کرتا؟ سامریوں کو تو وہ پہلے انسان ہی نہیں تھے سمجھتے، تو وہ کہتے کہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی کچھ بنا لیا ہے اور کوئی ان پر روح القدس نازل
نہیں ہوا. سو روح القدس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب سب سے امپورٹنٹ دو یہودی جو کہ پطرس اور یوحنا تھے اور جو رسول بھی تھے وہ موجود ہوں گے تب روح القدس نازل ہوگا. اور پطرس اور یوحنا جا کر کیا کہیں گے کلیسیا کو؟ جب کرنیلیس کے گھر سے واپس آئے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ روح القدس ان پر بھی ویسے ہی نازل ہوا جیسے ہم پر. وہ جا کر رپورٹ دیں گے کہ بھائی اس بدن میں، مسیح کے بدن میں صرف یہودی نہیں بلکہ سامری بھی اسی طرح سے شامل ہیں جس طرح سے ہم ہیں. خدا نے جب 15ویں باب میں پطرس رپورٹ دیتا ہے کلیسیا کو تو وہ کیا کہتا ہے کہ خدا نے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رکھا. اور روح القدس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب رسول وہاں پر موجود ہوں گے تب روح القدس نازل ہوگا. بعد میں ایسا تھوڑی ہوتا تھا. بائبل مقدس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں تھا کہ رسول موجود ہو تبھی روح القدس نازل ہو، لیکن شروع میں روح القدس نے اس چیز کو میک شور کیا ہے کہ روح القدس تب نازل ہوتا تھا انیشلی جب رسول وہاں پر موجود ہوتے تھے، تاکہ سب کو کنفرم ہو جائے. رسولوں کی بات سب سے زیادہ مانی جاتی تھی. اس وقت کوئی نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا تھا. یہ تقریباً 30 سے 33 بعد از مسیح کی بات ہے. کوئی خط نہیں تھا لکھا، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. ان کے پاس صرف پرانا عہد نامہ تھا. اور سب سے زیادہ معتبر کون سمجھا جاتا تھا؟ رسول. رسول سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. تو جو بات رسول کہہ دیتے تھے وہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. یہ کوئی بات بتائیں گے تو بالکل ٹھیک ہوگی. رسولوں کے علاوہ کوئی آ کر اگر کوئی شخص نئی بات کرے گا تو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن اگر رسول وہ بات کرتے تھے تو لوگ مانتے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہوگی. سو روح القدس نے یہ اس بات کو ضروری سمجھا کہ جب رسول وہاں پر جائیں گے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سامریوں پر روح القدس نازل ہوگا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ روح القدس کا نزول سب کے لیے ہے. کیونکہ وہ جو 120 کی جماعت تھی وہ سامریوں کی نہیں تھی، وہ یہودیوں کی جماعت تھی. یہودیوں پر سب سے پہلے روح القدس نازل ہوا تھا اور اب کی بار سامریوں پر بھی نازل ہوا ہے. آئیے 10ویں باب کی 46ویں آیت دیکھتے ہیں. اعمال 10 باب 46 آیت. پطرس کرنیلیس کے ہاں ہے. پطرس کہاں پر ہے؟ کرنیلیس کے ہاں. کرنیلیس کون ہے؟ غیر قوم ہے. کرنیلیس کون ہے؟ غیر قوم ہے. اور جب وہ وہاں پر کلام سناتا ہے تو لکھا ہے انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. 45ویں آیت میں لکھا ہے غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. اگین پطرس کی موجودگی میں پھر روح القدس نازل ہوتا ہے. پطرس کی موجودگی میں پھر روح القدس نازل ہوتا ہے. اور پطرس اب آپ دیکھیں جا کر کہ پطرس جب واپس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. یعنی سب سے پہلے یہودیوں پر روح القدس نازل ہوا، اس کے بعد سامریوں پر روح القدس نازل ہوا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے بھی غیر زبانیں بولی ہوں گی، کیونکہ اس وقت یہی نشان تھا روح القدس کے نازل ہونے کا. ورنہ وہ یہ لوگ سوچتے کہ دیکھا یہودیوں پر روح القدس نازل ہوا ہے تو انہوں نے غیر زبانیں بولی ہیں، اور جب سامریوں پر ہوا ہے تو انہوں نے نہیں بولی. تو ایسا نہیں ہوتا. روح القدس نے سب کو ایک ہی لیول پر رکھا اور سب کے لیے برابری کا اس وقت سلوک کیا گیا. اب جب غیر قوموں پر روح القدس نازل ہوا تو اگین کرنیلیس اور اس کے گھرانے نے غیر زبانیں بولی ہیں، غیر زبانیں بولی ہیں. اور پطرس بڑا ہی حیران ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بعد میں سامریوں کے ساتھ بھی ہوا اور اب غیر اقوام تک کے ساتھ ہوا. اور وہ یہی رپورٹ جا کر دیتا ہے کہ خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، روح القدس سب پر نازل ہو رہا ہے. سو کون کون سے گروپ شامل ہو گئے؟ یہودی شامل ہو گئے، سامری بھی ہو گئے، اور غیر اقوام بھی. ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا، اس کے لیے آپ دیکھیں اعمال کی کتاب 19واں باب. یہ 12 شاگرد ہیں یہاں پر، اور لکھا ہے جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے، پرانے عہد کے ہی، اور یہ ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روح القدس بھی نازل ہوا ہے. سو پولس ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان پر بھی روح القدس نازل ہوتا ہے. ان پر بھی اگین ایک رسول کی موجودگی میں، پولس رسول کی موجودگی میں روح القدس نازل ہوتا ہے. اب روح القدس کی
اس زبردست اور خوبصورت اسٹریٹجی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس نے یہودیوں کو شامل کیا، ان کو ایک نشان دیا، اور نشان کن کے لیے تھا؟ دوسرے لوگوں کے لیے نشان تھا، غیر قوموں کے لیے یا غیر ایمانداروں کے لیے نشان تھا، کیونکہ گلیلی لوگ جب وہ یا یہ لوگ زبانیں بولتے تھے تو یہ کون سی زبان بولتے تھے؟ جو دوسروں کو سمجھ آتی تھی، جو دوسروں کو سمجھ آتی تھی، اور وہ لوگ حیران ہوتے تھے، جس طرح دوسرے باب میں بھی ذکر ہے کہ ہم تو کوئی پارتھی ہیں، کوئی ایشیا کے ہیں، کوئی یورپ کے ہیں، کوئی کہیں کے ہے، کوئی کہیں کے ہے، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو اپنی ہی بولی سنائی دیتی ہے۔ یہ زبان سمجھ آنے والی زبان تھی جو ان کو دی گئی، اور یہ لوگ بولتے تھے، اور یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بھی تھا کہ روح القدس نے ان کو غیر زبانیں دی، وہ غیر زبانیں جو ان کی اپنی مادری زبان نہیں تھی، جو دوسرے علاقوں کی زبانیں تھیں، جو انجیل کی بشارت میں بھی ان کو کام آتی تھیں، انجیل کی بشارت میں بھی ان کو کام آتی تھیں۔ روح القدس نے اس اسٹریٹجی کے مطابق تمام قوموں کو شامل کر لیا، یہودیوں کو شامل کیا، سامریوں کو شامل کیا، پھر غیر اقوام کو شامل کیا، اور پرانے عہد نامے میں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے اس کو بھی شامل کیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا اعمال کی کتاب میں روح القدس کے نزول اور غیر زبانوں کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ روح القدس نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اور اب ضرورت نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب بھی روح القدس نازل ہو مختلف قوموں پر تو لوگوں کو بتایا جائے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے بعد جب غیر زبانوں کا ذکر ہے وہ تقریباً کرنتھیوں کے خط میں ہے، پہلے کرنتھیوں کے خط میں، یعنی جو زبانیں ہیں اس کا ذکر کلام مقدس میں تقریباً 3 جگہ پر اعمال کی کتاب میں ہے، ایک مرکس کی انجیل میں چوتھا ذکر ہے، اور پہلے کرنتھیوں کے 12ویں 13ویں اور 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں کا ذکر نہیں ہے۔ کرنتھیوں کے خط کی جو، یعنی میں آپ کو سٹیٹس بتا رہا ہوں کہ جب انیشلی روح القدس نازل ہوا تو سب کو غیر زبانیں دی گئیں، سب کو غیر زبانیں دی گئیں۔ غیر زبان روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور روح القدس سب پر اس بات کو عیاں کر دیتا ہے کہ روح القدس کا نزول سب کے لیے ہے، تو سب کو اس نشان کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کچھ لوگوں پر غیر زبان آتی تھی اور کچھ لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملتی تھی۔ ہم کلام میں سے ہی اس کو دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو یہ نعمت ملتی تھی اور کچھ کو نہیں ملتی تھی۔ کلام میں مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ 12ویں باب کی 27ویں آیت سے پڑھوں گا میں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ پولس کرنتھیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا سب رسول ہیں؟ کرنتھیوں بیسیکلی ایک ایسی کلیسیا تھی، تقریباً یہ 25 سال بعد یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 25 سال بعد یہ خط لکھا گیا، اور اس وقت یہ روحانی نعمتوں کو لے کر بڑے ہی غرور میں مبتلا تھے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا آپ کہہ لیں کہ شوخا سمجھتے تھے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور اس کے پاس نہیں ہیں۔ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور دوسروں کے ساتھ مقابلے بازی کرتے تھے، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی کئی لوگ جو غیر زبانیں بولتے ہیں وہ نہیں بولنے والوں کو کہہ دیتے ہیں دیکھو تو روئی کو نہیں، یہ تو خالی ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ اپنی شیخی مارتے تھے اپنی روحانی نعمتوں پر۔ تو پولس رسول نے یہ خط ان کو لکھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے اس کا صحیح استعمال اس نعمت کا کرنا چاہیے۔ غیر زبان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کے صحیح استعمال کے لیے بھی اس نے یہ خط لکھا، اور اس نے 3 باب آلموسٹ 2 سے 3 باب اس بات کے لیے شامل کیے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کوشچن مارک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب طرح طرح کی زبانیں نہیں بولتے، سب طرح طرح کی زبانیں نہیں بولتے۔ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سب ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ اور وہ تو کہتا بھی ہے کہ جس کو غیر زبان ملی ہوئی ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے، ورنہ وہ چپکا رہے، کیونکہ وہ پھر اپنی ذاتی ترقی کے لیے تو دعا کرتا ہے، دوسروں کی سے ترقی
नहीं होती। सो वो बताता है कि सबको अलग अलग बरकतें और नेमतें मिली हैं, सबको अलग अलग बरकतें और नेमतें मिली हैं, जिनमें से गैर जुबान भी एक नेमत है। और हो सकता है कि खुदा का रूह आपको गैर जुबान दे, और हो भी सकता है कि खुदा का रूह आपको गैर जुबान ना दे, क्योंकि जब इनिशियली सबसे पहले रूहुल कुद्स नाजिल हुआ था तो हर किसी को गैर जुबान मिलती थी, क्योंकि ये एक निशान था खुदा की तरफ से कि ये शख्स रूहुल कुद्स से मामूर है और इसके अंदर रूहुल कुद्स है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पौलुस रसूल के खतूत आना शुरू होते हैं, बाकी लोगों के खतूत आना शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये डॉक्ट्राइन, ये सारी बात क्लियर होना शुरू होती है, तो फिर ज़ुबानें जो हैं वो हर किसी को नहीं मिलती। उस वक्त भी थी 25 जब करंथियों का ख़त लिखा गया, उस वक्त भी बहुत सारे लोग ज़ुबानें बोलते थे, लेकिन सारे लोग ज़ुबानें नहीं बोलते थे, सारे लोग ज़ुबानें नहीं बोलते थे, और सारे लोग तर्जुमा भी नहीं करते थे। बिल्कुल इसी तरह आज भी जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको गैर जुबान बोलने की नेमत मिले, जरूरी नहीं है। पेंटिकॉस्टल्स जो फेथ के लोग हैं वो इस बात को नहीं मानते, और वो बिल्कुल रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि गैर जुबान के बगैर रूहुल कुद्स का हमें पता ही नहीं चलेगा कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। और जो अदर देन पेंटिकॉस्टल फेथ है वो कहते हैं, जिनको सिजेशनिस्ट बोलते हैं, वो कहते हैं कि गैर जुबानें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वो हैं ही नहीं आजकल। तो मैं समझता हूं कि दोनों एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, हमें एक्सट्रीम व्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड व्यू की तरफ जाना चाहिए। खुदा का रूह चाहे तो आज भी किसी को गैर जुबान दे सकता है, खुदा का रूह चाहे तो आज भी किसी को तर्जुमा दे सकता है, लेकिन इसको इस बात के साथ आप बांध दें, आप शर्त लगा दें, शर्त रख दें कि जी गैर जुबान नहीं है तो रूहुल कुद्स ही नहीं है, तो ये ज्यादती है और ये गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो निशानी दी थी वो कहा था कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। रूहुल कुद्स तब आपकी जिंदगी में है अगर आपके अंदर रूहुल कुद्स के फल मौजूद हैं, अगर आपके अंदर रूहुल कुद्स के काम नजर आते हैं, उसके फल जाहिर होते हैं, तो रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में मौजूद है। जब आप रूहुल कुद्स से भरते हैं तो क्या आपको खुशी फील नहीं होती? एक शादमानी, एक खुशी फील होती है, और उस खुशी में आपके आंसू भी बह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो इंसान रोता है वो गलत करता है, बिल्कुल आपकी दुआ में आंसू भी निकल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक शादमानी होगी, एक खुशी होगी, और आपका दिल सबसे ज्यादा क्या करेगा? कलाम के ऊपर अमल करने का, कलाम मुकद्दस पर अमल करने का। सिर्फ जाहिरी जज्बात नहीं आप देखेंगे कि जी जाहिरी तौर पर मैं कांपना शुरू हो गया हूं तो मेरे अंदर रूहुल कुद्स मौजूद है, या किसी बड़े खादिम से मैं हाथ लगवा लूं तो मेरे अंदर रूहुल कुद्स मौजूद है। हमने देखा कि इनिशियली जब रसूलों के हाथ रखने से या उनकी मौजूदगी में रूहुल कुद्स नाजिल होता था तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि रूहुल कुद्स सबको जाहिर करना चाहता था कि सारे इसमें शामिल हैं, कोई गैर कौम नहीं है, कोई यहूदी और सामरी में तफरीक नहीं की गई, बल्कि सब के सब इसमें शामिल हैं और सबको रूहुल कुद्स मिला है। आज भी सारे ईमानदारों को रूहुल कुद्स मिलता है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, वो रूहुल कुद्स से मामूर होता है। मैं 2 रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। हम इफिसियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत को देखते हैं। मैं रूहुल कुद्स के मामूर होने के ताल्लुक से थोड़ी सी बात करूंगा। लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। शराब से कंपेयर किया गया है। शराब से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जब आप शराब पी लेते हैं तो आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। कौन कंट्रोल करता है आपको? आपको शराब कंट्रोल करती है। आप अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो गुस्से से भर गया। तो जब आप गुस्से से भर जाते हैं तो फिर कौन कंट्रोल करता है आपको? आपको गुस्सा कंट्रोल करता है। कलाम में लिखा है कि फक्की फरीसी जो थे वो गुस्से से या पागलपन से भर गए। लूका की इंजील में लिखा है, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस यीशु के साथ हम क्या करें। यानी आपके इमोशंस, जब आप जैसे गुस्सा है तो वो ओवरटेक कर लेता है आपको, फिर आप नहीं रहते, फिर जो भी आपसे कराता है आपका गुस्सा कराता है। बाद तुसी कहते हो यार मैनू समझ ही नहीं आई मेरे ना होया की। तो जब आप अपने आप को रूहुल कुद्स के आगे यील्ड कर देते हैं, पेश कर देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं कि रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आपको भर दे,
तो फिर आपकी जिंदगी को कौन इस्तेमाल करता है? रूहुल कुद्स इस्तेमाल करता है। फिर आप रूहुल कुद्स से भर जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को खाली कर रहे हैं ताकि आप रूहुल कुद्स से भर जाएं। और खाली करने का तरीका क्या है कि अपनी ख्वाहिशें, अपनी सोचें, अपनी, वो कहते हैं ना, डू योर ओन थिंग, अपनी जो चीजें हैं वो निकाल कर मैंने बाहर कर दी हैं। अब मैं बिल्कुल यीशु मसीह के लिए, रूहुल कुद्स के लिए अवेलेबल हूं। खुदा का रूह आएगा और वो मुझे भरेगा खुशी से, इत्मीनान से और अपने फलों से, और वो मेरी जिंदगी में जाहिर भी होंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को ताबे करते जाएंगे, रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी को मामूर करता जाएगा। अच्छा, जो मामूर लफ्ज है ये स्टैटिक नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है कि जिस तरह एक ग्लास है और आपने उसमें पानी डाल दिया तो वो भर गया। इस तरह से आप नहीं भरते। ये टर्म इस तरह से इस्तेमाल नहीं की गई रूहुल कुद्स से भरने के लिए कि आपने एक ग्लास में पानी डाला और ये भर गई है। ये स्टैटिक इसको बोलते हैं, स्टैटिक पोजीशन है। इस तरह से आप रूहुल कुद्स से नहीं भरते। रूहुल कुद्स से भरने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो आपने देखा होगा कि जब कश्ती चलती है समंदर में तो उसका एक बड़ा सारा पर्दा होता है और वो पर्दे को हवा टकराती है और वो उस कश्ती को लेकर चलता है। तो क्या उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है कि हवा से पर्दा जो है वो भर गया है, वो भरता है। और ये भरना इस तरह से है जो लगातार भरना होता है, लगातार भरना। जिस तरह एक कश्ती है और उसका जो वो पर्दा है उसको हवा भर रही है, लगातार भर रही है और वो कश्ती चल रही है, ये इस तरह का भरना है। ये ग्लास में पानी भरने वाला भरना नहीं है कि जो बस भर दिया और बस खत्म हो गया। नहीं, रूहुल कुद्स से भरना इस तरह से है, रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ, बीइंग केप्ट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि ये वो काम है जो आपने करते रहना है। जिस तरह उस पर्दे को हवा लगती जाएगी और हवा से भरा हुआ रहेगा, और जब तक भरा हुआ रहेगा कश्ती चलती रहेगी। हवा नहीं उसको भरेगी तो कश्ती नहीं चलेगी। तो इसी तरह आपने रूहुल कुद्स से मामूर होते रहना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और रूहुल कुद्स से मामूर आप कब होते हैं? जब आप अपने आप को खाली कर देते हैं और रूहुल कुद्स को मौका देते हैं कि वो आपकी जिंदगी को ड्राइव करे। छोटी सी एक जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, दूर दूर वो जाती है, और वो हम बचपन में गाया करते थे। उसका ड्राइवर कौन है? यीशु मसीह है, रूहुल कुद्स है। जब आप अपनी जिंदगी को, रूहुल कुद्स को मौका देंगे, खुदा को मौका देंगे कि वो आपकी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करे, वो आपको लेकर चले, तो फिर रूहुल कुद्स से आप मामूर होंगे। अच्छा, बड़ी एक जबरदस्त आयत लिखी है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। रूहुल कुद्स से मामूर होने के बाद ये काम होंगे। अब देखें कुलसियों 3 बाब और 16वीं आयत, यहां पर लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और आप अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। यानी मज़ामीर और गीत रूहानी गजलें, रिजल्ट एक ही है। यहां पर भी वही बात लिखी है कि ये काम किया करो, और वहां पर भी यही लिखी है कि ये काम किया करो। वहां पर लिखा है कि जब रूह से मामूर होगे तो ये काम करोगे, और यहां पर क्या लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। इसका मतलब है कि ये सिनोनिम्स हैं। रूहुल कुद्स से भरना क्या है? मसीह के कलाम से भरना है, मसीह के कलाम से भरना है। आप कलाम को, यीशु मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी का कंट्रोल देते हैं। जब मुझे कलाम का पता ही नहीं है, मैंने पता ही नहीं कलाम से लिखा किए, तो मैं कैसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदा के कलाम को दे सकता हूं? सो रूहुल कुद्स से भरना कलाम से भरना भी है कि जब आप अपनी जिंदगी में कलाम को लेते हैं, कलाम को भरते हैं, सीखते हैं और फिर अपने आप को उस कलाम के ताबे कर देते हैं। रूहुल कुद्स आपके जहनों में कलाम से हटके तो कोई बात नहीं डालेगा ना कि काका तू इंज कर। ये आपकी अपनी सोचें तो हो सकती है, लेकिन रूहुल कुद्स जो आपको गाइड करेगा हमेशा कलाम में से करेगा। आपकी जिंदगी में जब भी कोई सिचुएशन आएगी मुश्किल, तो आपको कोई ना कोई कलाम की बात याद आएगी। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि जब रूह आएगा तो क्या करेगा? वो तुम्हें बातें याद दिलाएगा। वो याद केड़ियां दिलाएगा? जिहड़ियां सीखियां हुई हैं, सुनिया हुई है। वो शागिर्दों के लिए भी था जब उन्होंने कलाम को लिखना था, लेकिन वो आज हमारे लिए भी वैलिड है कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो रूहुल कुद्स हमें वो बातें याद दिलाता है। लेकिन अगर मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, मैंने कभी सीखी ही नहीं, मैंने कभी तवज्जो ही नहीं की, मैंने अपने आप को कभी पेश ही नहीं किया, और मैं कलाम से अपने आप को भरता ही नहीं हूं, अपने दिल में कसरत से बसने ही नहीं देता, तो कैसे हो सकता है कि मैं रूहुल कुद्स से मामूर हो जाऊं? कैसे हो सकता है?
اگر میں کسی شخص کو لگا دوں کہ تو بھائی 10 گھنٹے روز دعا کریا کرتے بس تو روح نہ معمور ہو جائے گا، اور اس کو کلام پڑھنے پر، سیکھنے پر اور تابع ہونے پر نہ لگاؤں، تو وہ روح القدس سے معمور نہیں ہوگا، صرف دعا سے نہیں ہوگا، وہ کلام کو سیکھے گا، روح القدس کے تابع ہوگا، کلام کے تابع ہوگا، اس کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دے گا، پھر وہ کلام اس کی زندگی میں روح القدس کے وسیلے سے کام کرے گا۔ میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے؟ جب روح القدس ایک غیر ایماندار کو لیتا ہے اور مسیح کے بدن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور روح القدس سے بھرنا کیا ہے؟ روح القدس سے بھرنا ہے اس کے کلام سے بھرنا، اپنے آپ کو خالی کر دینا، تابع کر دینا، کہ آپ کی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ روح القدس چلائے۔ اور جب لکھا ہے کہ اسطفنس روح القدس سے معمور ہوا تو اس نے واعظ کیا، پطرس روح القدس سے معمور ہوا، جب باقی شاگرد روح القدس سے معمور ہوتے تھے، خدا ان کی زندگی کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں معمور ہو سکتا ہوں تو یہ بھی مطلب ہے کہ میں معمور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر میں اپنی زندگی خدا کے روح کے تابع نہیں کر رہا تو میں روح القدس سے معمور نہیں ہوں۔ اگر میرے اندر محبت، علم، روح کے پھل نظر نہیں آتے تو میں خدا کے روح سے معمور نہیں ہوں۔ تو جب تک خدا کے روح سے میں معمور نہیں ہوں گا تب تک خدا اپنے جلالی کام میری زندگی کے وسیلے سے نہیں کرے گا۔ غیر زبانوں کے تعلق سے یہ کہ غیر زبانیں بالکل خدا دے سکتا ہے، لیکن شرط رکھ دینا، شرط لگا دینا کہ جس کے پاس غیر زبان نہیں ہے اس کے پاس روح القدس ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں بھی سارے لوگ رسول نہیں تھے، سب کے پاس غیر زبانیں نہیں تھیں، اور 25 سے 30 سال بعد کا یہ واقعہ ہے، جسٹ یسوع مسیح کے جانے سے 25-30 سال بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ سب لوگوں کو سب نعمتیں نہیں ملتی تھی، اور جو نشانی تھی اس کا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا۔ آج بھی غیر زبانیں وہ اگر کسی کو خدا کا روح دے تو وہ ضرور بول سکتا ہے، لیکن شرطیہ اور زبردستی کسی کے منہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بول جو منہ چاہتا بول، یہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اگر کسی کو خدا کا روح غیر زبانیں دے گا تو اور یا اس کا ترجمہ دے گا تو وہ ضرور خدا کا روح اس کو یہ ہدایت بھی کرے گا کہ وہ کس طرح سے اس کا استعمال شخصی ترقی کے لیے اور دوسروں کی ترقی کے لیے کر سکتا ہے۔ غیر زبانوں کا 2 قسم کی غیر زبانیں، ایک جن کی سمجھ آتی تھی اور ایک جن کی سمجھ لوگوں کو نہیں آتی تھی۔ اس 2 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ انیشلی جتنی بھی دفعہ غیر زبان نازل ہوئی وہ سمجھ آتی تھی، لیکن بعد میں کرنتھس کی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر زبان ایسی بھی تھی جس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ اس کو بھی آگے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو صرف شخصی ترقی کے لیے ہے اور ایک جو دوسرے کی ترقی کے لیے بھی ہے، لیکن دوسرے کی ترقی کے لیے تب ہو سکتی ہے اگر ترجمے کی بھی توفیق ملے، ورنہ صرف شخصی ترقی کے لیے ہو سکتی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔